اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور ظاہر اور پوشیدہ ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ جو بھی نظر آ رہا ہے ظاہر ہے، وہ وہی ہے۔ جو بھی نظر نہیں آ رہا چھپا ہوا ہے، باطن ہے، وہی ہے۔ ذرا غور کرنا کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا، ماضی اور مستقبل میں اس کے سوا کچھ نہیں تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تو حال میں جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، وہی ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے؟ پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے کہ تمام خیالات آپس میں گڈمڈ تھے؟ ان کو ترتیب کے ساتھ الگ الگ کیا، سب کو ایک نام دیا اور پانی سے بنایا، یعنی علم کے ساتھ بنایا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر آسمان کی جانب توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آسمان کا ذکر ہے وہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک آسمان کی جانب متوجہ ہوا اور آسمان دھواں تھا۔ دھواں سے مراد خیال ہے، تو رب خیال کی جانب متوجہ ہوا، اس نے توجہ دی، دھیان دیا، مراقبہ کیا، اس خیال پہ غور کیا تو عقل استوار کر دی، دماغ بنا دیا، شعور بنا دیا، اور اس کی 7 منزلیں، 7 درجے طے کر دیے۔ اور اس کا تخت پانی پر ہے۔ پانی علامت ہے علم کی کہ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ وہ عرش پہ ہے اور عرش پانی پہ ہے، کہ بنیاد علم ہے کہ وہ اس کی حاکمیت، اس کا عرش تمام خیالات پہ، تمام علم پہ، تمام دھویں پہ، تمام پانی پہ اور تمام آسمان پہ، سب پہ حاوی ہے، کہ سب سے زیادہ علم والا وہی ہے، اور اس نے ہر شے کو اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تھا هو الاول، تو پھر زمین، آسمان، تخت یہ بھی نہیں تھے، یہ سب اسی میں موجود ہے کہ آسمان اس کا خیال ہے، خیال اس کائنات کی تخلیق کا، اس نے اس پہ توجہ دی، دھیان دیا، غور کیا، اور اسے مکمل عقل بنا کر 7 درجوں میں تقسیم کر دیا، اور اس عقل کے استعمال سے علم کو تخلیق کیا، یعنی پانی بنا دیا، اور اس پانی سے تمام جاندار بنا دیے۔ یہ اس کا علم ہی ہے جس نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، تو ہر شے اس کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ تمام کھیل زندگی کا اس کے خیال کا نتیجہ ہے۔ وہ تصور سے اس کھیل کو دیکھ رہا ہے، اور تصور ایک حقیقت کی طرح ہمیں محسوس ہو رہا ہے، جبکہ خیال ہی خیال ہے، اور اس خیال میں ہم موجود ہیں، خیال ہم میں موجود ہے۔ ہم اس خیال کی لے پہ سفر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی توجہ، اس کا دھیان، اس کا مراقبہ ٹوٹتا ہی نہیں، کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کے خیال کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں، اس کی توجہ کمزور نہیں پڑتی، اس کا دھیان ہی نہیں ہٹتا۔ وہ ایک ہی خیال ہے جو تمہیں اور مجھے الگ الگ دکھ رہا ہے، حالات اور واقعات کی شکل میں، اور ایک دن یہ سب سمٹ کر وہیں اس میں سما جائے گا کہ وہی آخر ہے اس خیال کا، مگر وہ اس آخر کے ہو جانے کے بعد بھی موجود رہے گا، کہ جب کچھ بھی نہ رہے گا وہ موجود رہے گا۔ تو خیالات دھواں ہیں، یہ دھوئیں کی طرح ہی
تمہارے دماغ پہ اترتے ہیں اور دھوئیں کی طرح ہی اڑ جاتے ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک خیال پہ توجہ کر لو تو خیال دماغ سے جب دل میں اتر گیا تو پہلے تمہیں تمہارے وجود کو، تمہاری عقل کو گھیر لے گا، پھر وہ علم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی بہتا ہوا پانی، اور وہ علم تمہیں مختلف درجوں سے گزار کر اس مقام پہ، اس نتیجے پہ لے آئے گا جس کے واسطے تم نے توجہ باندھی۔ مگر یہ تب ہی ممکن ہے کہ خیال کا تانا بانا ٹوٹنے نہ پائے، اور اس کو پورا کرنا رب پاک کے ہی اختیار میں ہے، کیونکہ وہ ہر خیال پہ حاوی ہے، وہی مددگار ہے۔ تم محنت پوری کر دیکھو، جیسی محنت ہوگی ویسا پھل مل جائے گا، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ تم زندگی کے جس محدود دائرے میں ہو وہ اس کی عطا ہے، اس خیال کا ہی ایک دائرہ ہے، تو خود پہ توجہ دو کہ تم ایک خیال ہو۔ اس خیال میں رنگ تب ہی لگیں گے جب تم اس کے خیال میں محو ہو گئے، جب خود میں محو ہو گئے تو اس میں محو ہو گئے، کہ تمہارے اور رب کے درمیان جو شے ایک دوجے سے جوڑتی ہے وہ خیال ہی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔